کہ مجھے معذرت میری قبول کر لیں، مجھے ڈینگی بخار ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، ختم نبوت والوں کو ڈینگی بخار کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بس پروگرام میں پہنچنا ہے۔ تو غرض مجھے ظاہری بات ہے گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ نہ آ جائیں، پھر دوبارہ کبھی چلے جائیں، مگر الحمدللہ آپ کی محبتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو میں سمجھتا ہوں میرے ذمہ میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ تو برات رات سفر کر کے آپ کے شہر رحیم یارخان پہنچا، اور پھر سارا دن آرام کیا، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ کہیں آواز میں کمزوری ہو جائے تو برا نہ منائیے گا میری بات کا۔ میرا مقصد آپ کے پاس پہنچ کر تقریر کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تقریر کرنی آتی ہے۔ میں نے تو آپ کے ساتھ وہ واقعات رکھنے ہیں جو میرے ساتھ گزرے۔ ان میں سے بہت کم ہوگا، بلکہ ہوگا ہی نہیں کہ میں آپ کو کچھ سنا سنایا واقعہ بتاؤں۔ میں وہ بتاؤں گا جو میرے ساتھ بیتی ہے، اور میرے اس طرف اسلام لانے کی طرف کون کون سی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا، کون کون سی رکاوٹیں تھیں وہ ہٹا کر مجھے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، 26 فروری 2013 لاہور ایوان اقبال کے اندر فتح مبالہ کانفرنس ہوتی ہے۔ وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 52ویں فتح مبالہ کانفرنس تھی، جو مولانا منظور احمد شنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ تو وہاں میں نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ آج اس بات کو تقریباً آپ یوں کہہ لیجئے 2021 ختم ہونے والا ہے 2 مہینے بعد، تو میرا خیال ہے کہ 8 سال ہو گئے ہیں اس بات کو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور جب میں نے اپنا قبول اسلام کا اعلان کیا تو میں نے اس اعلان میں یہ بھی بات کہی، اس وقت انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے امیر مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو مزید منور فرمائے۔ تو میں نے ان کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ آج کے بعد جتنی میری زندگی ہے یہ ختم نبوت کے لیے وقف ہے۔ اور ان 8 سالوں کے اندر جب میرے اکابرین نے میری سربراہی کی، میری تربیت کی، مجھے سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک تقریباً 448 کے قریب قادیانی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم نبوت، ختم نبوت، انٹرنیشنل ختم نبوت۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے سنا ہے کہ کسی ایک بندے کے ایمان کو بچا لینا 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ختم نبوت کا مجاہد جو ہے وہ اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کرے، اور پھر وہ اس کا طریقہ سیکھے اکابرین سے، اور جہاں کہیں زندگی میں کوئی بھی قادیانی ملے اس کو ایک دفعہ آپ کی طرف سے دعوت ضرور پہنچنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کہنے کو بہت کچھ ہے، مگر چند واقعات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک بندے کو دعوت دینے کے لیے گیا، اس وقت قادیانی جماعت کے ساتھ میرا تعلق تھا۔ میرا خاندان تقریباً سارا اس وقت جناب نگر ربوہ جو پاکستان میں ان کا مرکز ہے وہاں رہائش پذیر ہیں، میرے والدین بھی ابھی تک وہاں پر ہیں۔ تو جب میں ایک قادیانی کو دعوت دینے گیا، مسلمان کو دعوت دینے گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی قادیانیوں کی تربیت۔ قادیانیوں کی تربیت کیا ہے کہ قادیانی چھوٹے سے بچے کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے، بار بار اس کو بتائی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو قادیانی بنانا ہے۔ وہ اتنی دفعہ یہ بات سنتا ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کو یہ بات بھولتی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کو قادیانی مذہب کی طرف لے کر آنا۔ چونکہ میں نے بھی یہی بات سنی، بچپن سے میری اسی طرح تربیت ہوئی، تو میں نے ایک مسلمان کو دعوت دی، ہماری کچھ دن گفتگو چلی، اسے کچھ کام یاد آ گیا، جاتے جاتے اس نے مجھے بخاری شریف لا کے دی۔ مجھے کہنے لگا یہ بخاری شریف ہے، کبھی آپ نے پہلے پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھی۔
تو کہنے لگا اس کو پڑھے، میں 4-5 دن کے بعد فارغ ہو کے آتا ہوں تو پھر دوبارہ جہاں سے ہماری بات ختم ہوئی ہے یہیں سے چلے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ میں بخاری شریف لے کے گھر چلا گیا، وہ میں نے کھول کے کچھ حدیثیں اپنے گھر والے کو سنائی، بچے چھوٹے تھے۔ پھر جب بھی یہ روٹین بن گئی، جب میں نے گھر جانا میں نے اسے کہا یار کہ 2-4 حدیثیں مجھے سنا دو، تو یہ حدیث کا سلسلہ چل پڑا گھر میں سنانے۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک ایسی حدیث مبارکہ پر پہنچا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ پریشان اس لیے ہوا کیونکہ حدیث کا جو عقیدہ تھا وہ میرا نہیں تھا، حدیث کا جو عقیدہ تھا جو بیان ہو رہا تھا وہ میرا بلکہ آپ لوگوں کا ہے، اب تو میرا بھی الحمدللہ ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کچھ یوں تھی، باب تھا نزول عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ اچھا جس کا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے مجمع میں سے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی، کیونکہ میرا تعلق قادیانی جماعت کے ساتھ تھا، میرا یہ عقیدہ نہیں تھا، میرا عقیدہ وہی تھا جو مرزا غلام قادیانی کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پہ جو بندہ آیا ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ اب میں عیسیٰ ابن مریم جس کو مانتا تھا وہ مرزا غلام قادیانی تھا۔ آج بھی قادیانی جماعت عیسیٰ ابن مریم مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یا اللہ عجیب ماجرا ہے، امام الانبیاء جن کے لیے کائنات بنی، جن کی تعریفیں آپ نے مولانا ثناء اللہ صاحب سے سنی کہ اللہ نے کس طرح ان کے بالوں کی، ان کے چہرے کی، ان کی قسمیں کھائی ہیں، تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جن کے لیے پوری کائنات بنے وہ ایک بات قسم کھا کر کہیں اور ہم دوسری طرف یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو آ نہیں سکتے۔ اب میرا عقیدہ خالصتاً قادیانی عقیدہ تھا، آپ لوگوں کا عقیدہ خالصتاً کون سا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس اس پہ یہ حدیث تھی، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پہ مجھے جھنجھوڑا، اور پھر میں نے تھوڑی سی اور آگے ریسرچ کی تو مجھے بے شمار حدیثیں ملی نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اسی حدیث مبارکہ پہ مرزا قادیانی پہ 4 حرف ڈال دیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مگر میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آج آپ کسی بندے سے کہیں کوئی مسلک دیوبند سے ہو، بریلوی سے ہو، اہل حدیث ہو، آپ اسے کہنا مسلک چینج کرے، وہ نہیں کرتا۔ آپ دلائل بھی دیں وہ تب بھی چینج نہیں کرتا۔ تو قادیانی مذہب کے اندر جہاں میں رہتا تھا، جہاں میری پرورش ہوئی، ساری زندگی میں نے وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کم سنا اور مرزا قادیانی کا نام زیادہ سنا۔ ذہن میں ہر جگہ پہ مرزا قادیانی کا نام سوار تھا۔ تو کس طرح ممکن تھا کہ اتنی جلدی اللہ مجھے ہدایت کی طرف لے جاتے؟ مگر میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے درود پاک کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میں قادیانی تھا تو میں درود ابراہیمی بہت پڑھتا تھا۔ مجھے اس درود سے اتنی محبت تھی کہ میں عشاء کی 17 رکعتیں پوری پڑھا کرتا تھا۔ اکثر لوگ 17 پوری نہیں پڑھتے، میں 17 پوری پڑھا کرتا تھا، اس لیے کہ میں ہر سجدے میں جا کر درود ابراہیمی پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ نے درود ابراہیمی کے بارے میں سنا ہے مگر اس کی طاقت کا اندازہ میرا خیال نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں اس درود میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی۔ پڑھتا میں کب تھا؟ جب میں قادیانی تھا۔ اور آپ کے نزدیک قادیانی مسلمان ہے؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب ہے میں درود اس وقت پڑھتا تھا جب میں کفر میں تھا، مگر اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آج میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس درود کی برکت سے اسلام کی دولت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اگر اس درود کی وجہ سے مجھے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے تو کیا آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ درود پاک کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے؟ تو کیا ارادہ فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم بھی درود پاک کا اہتمام کریں گے۔ انشاءاللہ۔
26 फरवरी 2013 को जब अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपनी ज़िंदगी खत्म नबूवत के लिए वक़्फ़ की, उसकी एक वजह है। माशाअल्लाह कितना मजमा है और आपके उलमा आपके सामने बैठे हैं। उसकी वजह यह थी कि मैंने एक दिन अपने बड़े भाई को टेलीफोन किया, उसने फ़ोन उठाया, हेलो हाय हुई, तो मैंने कहा यार अम्मी से मेरी बात करवाओ। कहने लगा अम्मी घर पे हैं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगा अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है और साथ ही उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी इस बेटी को कादियानी जमात के लिए वक़्फ़ कर दिया हुआ है। अब अंदाजा कीजिए, जाहिर बात है चंद घंटे की वो बच्ची थी, उसको कादियानी जमात के लिए वक़्फ़ किया गया है। इसलिए वक़्फ़ किया है, इसलिए कि जब वो बड़ी होगी, अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी, जहां भी वो जाएगी उसके ज़िम्मे अगर तबलीग का लगा दिया जाएगा, तुमने यहाँ औरतों को तबलीग करनी है, मुसलमान औरतों को कादियानी बनाना है, तो वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की है। मेरे भाइयों, क्या हमने भी कभी इस तरह किया है कि हमने अपने बच्चों को बचपन में खत्म नबूवत के लिए वक़्फ़ कर दिया हो? अभी मैं पूछूंगा आपसे कि इस्लाम सच्चा है, आप कहेंगे बिल्कुल सच्चा है। मैं पूछूंगा कादियानियत झूठी, आप कहेंगे झूठी है। तो फिर तबलीग सच्चे करते हैं कि झूठे करते हैं? कितने लोगों ने अपने बच्चे वक़्फ़ किए खत्म नबूवत के लिए? ऐसे नहीं रहा। देखिए चंद घंटे की बच्ची है, उसने वक़्फ़ कर दी अपनी जमात के लिए। मेरे भाइयों, ये एक बच्ची नहीं है, अब तक 1 लाख से ज़ायद ऊपर बच्चे कादियानी जमात वक़्फ़ कर चुकी है। कितने? 1